فیصل قریشی صاحب اور بول ٹی وی کی انتظامیہ کا کہ انہوں نے آج کی مبارک رات میں اس محفل کو منعقد کیا اور لوگوں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نغمات پہنچائے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مختصراً اس کو بیان کرنا بہت مشکل، مدتیں چاہیے، تب بھی یہ سفر کی جزیات اور اس کے فوائد مکمل نہیں ہو سکتے۔ آج کا مسلمان سائنس پر بہت فریفتہ ہے اور سائنس کی صحیح معلومات اسلام کی صداقت کو ثابت کر رہی ہے۔ معراج پر کچھ لوگ اپنی خام عقل، خام کے معنی کچی ہوتا ہے، کچی عقل سے کچھ اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی چیز ہو تو نظر آتی ہے، اگر آسمان ہیں، ان کا وجود ہے تو نظر آنا چاہیے۔ سورج کی تپش سے کیسے محفوظ رہے، ہوا کے کرہ سے نکل کر کیسے زندہ رہے، کم وقت میں کروڑوں میل کا سفر کیسے ہو گیا، بشر ہو کر عرش پر کیسے چلے گئے۔ اللہ تعالی بیان فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ تمام اعتراضات کا جواب ہو گیا۔ جانے کا دعویٰ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، لے جانے کا اعلان اللہ فرما رہا ہے، اور وہ قدرتوں والا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، ہر چاہے پر قادر ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے وہی لے گیا، اور کس کو لے گیا؟ بعبدہ، اپنے خاص بندے کو۔ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، عبد اور ہوتا ہے عبدہ کوئی اور ہی ہوتا ہے۔ وہ ہستی جس کی خاطر رب نے اپنا رب ہونا ظاہر کیا، وہ ہستی جس کی خاطر رب نے کائنات بنائی، اللہ تعالیٰ اس اپنے عبد کامل کو سیر کراتا ہے۔ لیلن تنوین ہے، اور جانتے ہیں گرامر والے یہ تنوین اشارہ کر رہی ہے کہ پوری رات کا واقعہ نہیں، بلکہ رات کے تھوڑے سے حصے کا واقعہ ہے۔ کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی کی طرف، یا مسجد اقصی تک۔ اقصی کے ایک معنی نہایت کے بھی ہیں، یہ معنی بھی کیجئے کہ وہاں تک لے گیا جہاں وہاں کہاں ہی ختم ہو گیا۔ وہاں چلے گئے جہاں لا مکان ہے۔ عرش سب سے اونچی جگہ، اس کے اوپر کوئی مکان نہیں، اس کو لا مکان کہتے ہیں۔ پتہ چلا میرے نبی مکان کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ صرف رب کے محتاج ہیں، باقی سب ان کے محتاج ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کچھ لوگ سائنس کو اگر واقعی مانتے ہیں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ بجلی جو انسان کی بنائی ہوئی ہے، اس کی رفتار 1,84,284 یا 86,284 میل فی سیکنڈ ہے۔ ایک سیکنڈ میں انسان کی بنائی ہوئی بجلی کی یہ رفتار ہے، اور لائٹ ایئر نوری سال کہیں تو 60 کھرب یعنی 60 ٹریلین سال بنتے ہیں ہمارے حساب سے ایک نوری سال کے۔ جب بجلی کی رفتار اتنی ہے تو جس کو رب نے اپنے نور سے بنایا اس کی رفتار کتنی ہوگی؟
آئیے سائنس کی ایک اور بات بتاتا چلوں. ہر سال معراج کے موقع پر یہ ضرور کہتا ہوں. مجھے سائنس نے یہ بتایا جب ہم اسکول میں پرائمری اسکول میں پڑھتے تھے کہ آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھ سے نور سفر کرتا ہے, نکلتا ہے. جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو جا کر ٹکراتا ہے, پھر واپس جب آپ کی آنکھوں میں آتا ہے تب آپ کو وہ چیز نظر آتی ہے. یہ سائنس بتا رہی ہے. اب میں آنکھ اٹھاتا ہوں, میری آنکھوں کے سامنے آفتاب سورج ہے. سائنس کہتی ہے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے سورج. میری آنکھ سے نور نکلا, 9 کروڑ 30 لاکھ میل کا سفر کیا, سورج سے جا کے ٹکرایا, پھر 9 کروڑ 30 لاکھ میل واپس آیا. سیکنڈ بھی نہیں لگے. جب میری آنکھ کے نور کی یہ رفتار ہے, اللہ کے نور کی رفتار کتنی ہو, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اندازہ کیا جا سکتا ہے. اور جو کہتے ہیں جو چیز ہوتی ہے نظر آتی ہے, ہوا ہے دکھا دیجئے, آپ کے سر میں درد ہے دکھا دیجئے, یہ تو کوئی اصول نہ ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے کائنات بنائی. آسمان پھٹنے کا اگر کوئی منکر ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ لے گیا. اب سوال یہ ہے کہ وہ لے جا سکتا ہے یا نہیں. تو ہر مومن مانتا ہے رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. بے شک, بے شک, بے شک. اب تھوڑی سی دیر میں یہ سفر کیسے ہوا؟ راتوں رات کروڑوں میل کا سفر. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تو قرآن کے الفاظ واضح کر رہے ہیں, اس سے آگے آسمانوں کا سفر ہے. اب ہم قرآن کو مانتے ہوئے, حدیث کو مانتے ہوئے یہی ایمان رکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ کا حضور نے دیدار کیا. یہ سفر تھوڑی دیر میں کیسے ہو گیا؟ تو میں قرآن سے ہی پوچھتا ہوں. اصحاب کہف 309 سال سوئے غار میں. قرآن میں ہے 300 سنین وازدادوا 9. 309 سال سوئے. جب اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے ہم یہاں کتنا عرصہ رہے؟ انہوں نے کہا 1 دن یا آدھا دن. زمانے کے لیے وہ مدت 309 سال. اصحاب کہف کے لیے 1 دن یا آدھا دن. یہاں سے مجھے پتہ چل گیا, قرآن نے جواب دے دیا, کسی کے لیے وہ مدت زیادہ ہوتی ہے, کسی کے لیے کم ہوتی ہے. زمانے کے لیے وہ رات کا تھوڑا سا حصہ تھا, نبی کے لیے اللہ نے جتنا چاہا کر دیا. قرآن سے ثبوت مل گیا. ہم اس پر اگر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور پھر میں یہ کہوں, آج کوئی VVIP بہت اہم شخصیت آتی ہے, آپ کاروبار زندگی روک دیتے ہیں, سڑکیں بند کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ, یہ تو میں نے سمجھنے کے لیے بات کی, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بلایا, پوری کائنات کو روک دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. آپ نے گھڑی سبحان پہنی, اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ نے گھڑی پہنی ہوگی, آپ اس وقت گھڑی میں ٹائم دیکھ لیں. یہ گھڑی ایک جسم ہے, یہ گھڑی سبحان ایک اللہ. اللہ اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. حضرت دوبارہ وہ بیان دوبارہ کیجئے گا وقت والا. میں نے سمجھانے کے لیے بات کی واہ واہ واہ. کہ آج کوئی VVIP آ جائے, آپ پورے ملک کو روک دیتے ہیں, واہ واہ. کاروبار زندگی بند, سڑکیں بند, واہ حرکت واہ. بند. یہ تو آپ کرتے ہیں. رب نے جب بلایا پوری کائنات کو روک سبحان دیا, اللہ, سبحان اللہ, سارا سبحان نظام اللہ. روک دیا. سبحان اللہ. سمجھانے کے لیے آپ کو بتاؤں اور آسان کروں. آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے, یہ گھڑی ایک جسم ہے, اس کی جان وہ بیٹری سیل ہے جو اس کے اندر لگا ہوا ہے. آپ اس سیل کو نکال دیں, گھڑی رک جائے گی, حرکت نہیں کرے گی. پتہ چلا جسم کی حرکت جان سے ہوتی ہے, روح سے ہوتی ہے. وہ بیٹری سیل اس گھڑی کی روح ہے.
سبحان اللہ. روح نکلی, جسم نے حرکت چھوڑ دی. آپ 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد جب سیل ڈالیں گے, جسم کہاں سے حرکت کرے گا؟ وہیں سے جہاں حرکت رکی تھی. یہ سمجھنے کے لیے بات, میرے نبی پاک اس کائنات کی جان ہے. جب یہاں سے نکلے کائنات نے حرکت چھوڑ دی, کیونکہ وہ روح کائنات ہے, وہ اصل کائنات ہے, وہ جانے کائنات ہے. وہ نکلے, جسم نے حرکت چھوڑ دی, زنجیر کا ہلنا رک گیا, پانی کا بہنا رک گیا, اس کے بستر کی گرمی رک گئی. نبی نکل گئے, جسم میں حرکت نہیں. نبی واپس آئے, جو چیز جہاں رکی تھی وہیں سے پھر چلنے لگ گئی. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یہ ہم صرف اس لیے کہ آپ کے ذہنوں میں شک نہ رہے. اب ایک سوال کا جواب, ٹائم کم ہے. رؤیت باری, لوگ کہتے ہیں کیسے دیکھ سکتے ہیں, کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ کو تو کوئی نہیں دیکھ سکتا. قرآن میں ہے لا تدرکہ الابصار, کوئی آنکھ اللہ کو گھیر نہیں سکتی. ادراک اور چیز ہے, رؤیت اور چیز ہے. ہم دیکھنا مانتے ہیں, گھیرنا نہیں مانتے. یہ ذہن میں رہے. ایک شخص کو میں دیکھتا ہوں سر سے پاؤں تک, میری آنکھ اس کو پورا پورا گھیر لیتی ہے. اس معنی میں ہم نہیں مانتے اللہ جسم جسمانیات سے پاک ہے. حضور نے دیکھا, دیدار کیا, رب نے کرایا. نہیں, بخاری شریف پڑھیے. جنتی جب جنت میں جائیں گے اللہ کا دیدار کریں گے. ہر جمعے دیدار ہوا کرے گا. تو جنتی جب جنت میں جائیں گے تب دیدار کریں گے. جس کو اللہ نے جنت کا مالک بنا دیا ہے اس کو یہی دیدار عطا فرمایا. اللہ اکبر. یہ ان کی خصوصیت ہے. اور قرآن سے رؤیت یہ ثابت ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب ارنی انظر الیک, اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا. جواب ملتا ہے لن ترانی, تم نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں فرمایا میں دیکھا نہیں جا سکتا, یہ بھی نہیں فرمایا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا, یہ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے. علماء نے کہا حضرت موسیٰ مظہر صفات ہیں, نبی مظہر ذات ہے. انہوں نے صفات ہو کر تجلی کا سوال کر لیا, ذاتی کا. اللہ نے فرمایا یہ تمہیں ملے گی نہیں, یہ میرے حبیب کو ملے گی. وہ میرے مظہر ذات ہے. اللہ کی صفات بہت سی, انبیاء بھی بہت سے. اللہ کی ذات ایک ہے, اس ذات کا مظہر محمد مصطفیٰ بھی ایک ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا. اللہ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي, اس پہاڑ کی طرف دیکھو, اگر یہ اپنی جگہ قائم رہا تم بھی دیکھ لو گے. اور پہاڑ کا قائم رہنا ممکن تو اللہ کا دیدار بھی ممکن. کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو بلایا. قرآن میں حضرت سلیمان کا بیان موجود ہے. سینکڑوں میل دور رکھا ہوا تخت ان کے ایک مرید حضرت آصف بن برخیہ پلک جھپکنے سے پہلے لائے. جبریل امین سدرہ سے زمین پر آتے ہیں, 8000 سال کا فاصلہ اگر کوئی چلے. چشم زدن میں آنکھ جھپکنے سے پہلے زمین پر آتے ہیں. حضرت اسماعیل کے فدیے میں دمبا جنت سے آیا تھا, سیکنڈ بھی نہیں لگے تھے. تو نبی پاک اگر چلے گئے تو کیا تعجب کی بات ہے. وہ نبی پاک اللہ کے حبیب ہیں, ان کی خاطر کل کائنات بنی ہے. میں اس موقع پہ یہ عرض کروں, اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار عطا فرمایا. کتنی نوازشات ہوئیں, ان کا کوئی بیان ہی نہیں. وہ لینے والا جانے اور دینے والا جانے. ہم اتنا جانتے ہیں کہ حضور کو یہ شان ملی. ابھی آپ کے سامنے ایک شعر پڑھ گئے تھے, میں نے اردو شاعری میں نبی پاک کی معراج کے حوالے سے ایسا کوئی شعر اردو شاعری میں نہیں دیکھا ابھی تک. کیا فرماتے ہیں میرے امام؟ وہی ہے اول, وہی ہے آخر, وہی ہے باطن, وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے, اسی کے جلوے
اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اللہ، یہ آج عقلیں حیران ہیں، اور نبی پاک کا یہ بہت بڑا معجزہ، اللہ تعالیٰ نے سلامتی بھی عطا فرمائی اور ان کو بڑے انعامات دیے، اور امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ فرمایا اپنی امت کے لیے بخشش چاہتے ہو تو ان سے کہو 50 نمازیں پڑھیں۔ نبی پاک لے کے آ رہے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام روک لیتے ہیں، حضور آپ کے رب نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا؟ فرمایا ہاں 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں، وہ 2 نہیں پڑھتے تھے، 50 بہت زیادہ ہیں۔ ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، جائیے اپنے رب کے پاس اور کم کروائیے۔ کتنا پیارا عقیدہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، یہ جا سکتے ہیں، کم بھی کروا سکتے ہیں۔ اندازہ کیجئے اللہ، حضرت موسیٰ علیہ واہ السلام، واہ واہ، آج کسی بادشاہ کے کمرے سے ایک مرتبہ آپ نکلیں، دوبارہ داخلے کی اجازت نہیں ہوتی، پروٹوکول ہوتا ہے، کہاں یہ دنیا کے، کہاں رب کا دربار، لیکن موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں یہ جا سکتے ہیں، کم بھی کروا سکتے ہیں۔ حضور نے عرض کی یا اللہ میری امت پر تخفیف کر دے، آسان، 5 کم ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا پھر جائیے، 9 مرتبہ حضور تشریف لے گئے، 5 کم ہوئی، مسلم شریف میں روایت، 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر جائیے، حضور نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے، جو میرے غلام ہیں وہ پڑھیں گے۔ باقی سارے احکام زمین پر دیے، نماز عرش پر بلا کر اللہ نے عطا کی۔ ہمیں اس تحفے پر بہت زیادہ شکر کرنا چاہیے، قدر کرنی چاہیے۔ یقین مانیے یہ معراج شریف کا بیان جتنا آپ سنتے جائیں گے، آپ کے سینے میں انوار بھرتے جائیں گے، آپ کو سکون ملے گا۔ اور وہ نبی جو وہاں گئے قاب قوسین کی منزلوں میں، وہاں جا کر بھی ہم گناہ گاروں کو نہیں بھولے۔ جب نبی پاک نے فرمایا، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور نے جواب میں کہا السلام علینا، یا اللہ مجھ اکیلے پر نہیں، ہم سب پر تیرا سلام۔ وہاں ہم غلاموں کو یاد رکھا، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور جو تیرے بہت نیک بندے۔ والد صاحب قبلہ اس کو اس طرح سمجھاتے تھے، پھل والا ریڑھی لگاتا ہے، اچھے پھل اوپر رکھ دیتا ہے، باقی بیچ میں مکس کر دیتا ہے، تو وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، جو ہیں نیک وہ تو ہیں ہی، مگر امت کی پیٹی میں نے کھلنے نہیں دینی، ان سب کو اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ اس آقا پر ہم نثار ہو جائیں، وہ اللہ کے آخری نبی، سب سے زیادہ شان والے نبی، اللہ تعالیٰ ان کی معراج کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان بہت طویل، مختصر تھوڑا سا ہدیہ پیش کیا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔